صرافہ بازار میں ایک فراڈ کی بڑی واردات ہوئی ہے۔ 1.25 ارب سے زیادہ کی یہ واردات مبینہ طور پر بتائی جا رہی ہے۔ شیخ وسیم ہے، وہ اپنے ہی دکاندار بھائیوں سے بڑی مقدار میں سونا اور نقدی لے کے فرار ہو چکا ہے۔ 30 سال سے کام کر رہا ہے اور یہاں اس نے اعتبار بنایا ہے۔ تقریباً 55 تولے سونا، جس کی 2.25 کروڑ روپے مالیت بنتی ہے۔ کچھ گھنٹے بعد اس نے دکان بند کر کے چلا گیا۔ اس کے گھر گئے تو گھر وہ سیل کر کے جا چکا ہے۔ ہم نے مل کے جو ہے اس کی دکان کھلوائی اور سیفیں کھلوائیں، سیفیں خالی تھیں۔ جو اس کو پکڑوائے گا اور ہمیں اس کو پیش کرے گا، اس کو 1 کروڑ روپے تک انعام دینے کا سوچا ہوا ہم نے۔ یہ مالیت کوئی جو ہے 80 کروڑ سے کوئی 1 ارب کے قریب پہنچ جائے گی۔ پہلے سے ہی یہ اس کی کوئی پلاننگ کر رہا تھا۔ بہت ہی چلاکی سے کام کیا ہے، بالکل ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں اندازہ تھا۔ آپ کا کتنا نقصان؟ تقریباً 40 سے 41 لاکھ روپے۔ جی بالکل، لاہور کے اچھرا صرافہ بازار میں ایک فراڈ کی بڑی واردات ہوئی ہے، جس سے پہلے چوری کا کہا جا رہا تھا، مگر یہ 1.25 ارب سے زیادہ کی یہ واردات مبینہ طور پر بتائی جا رہی ہے، جس میں جو فراڈ کرنے والا ملزم شیخ وسیم ہے، وہ اپنے ہی دکاندار بھائیوں سے بڑی مقدار میں سونا اور نقدی لے کے فرار ہو چکا ہے، بلکہ اس نے اپنی سوتیلی ماں سمیت دیگر رشتہ داروں کو بھی کاروبار میں منافع کے نام پر سونا ہڑپ کر کے غائب ہو چکا ہے۔ جس کے بعد جو پہلی FIR ہے اس علاقے کی، اس مارکیٹ کی، جنہوں نے درج کروائی ہے، ان کا تقریباً 60 سے 70 لاکھ سے زائد مالیت کا سونا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے اس نے واردات کی، انہیں کیسے بتایا کہ یہ ان کے جو پیسے ہیں وہ زیادہ کرے گا، یا وہ کیسے فراڈ کرتا تھا۔ بات کرتے ہیں اچھرا بازار کے احمد صاحب سے، جن کے ساتھ یہ پہلا فراڈ ہوا ہے۔ جی احمد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد صاحب، کیا یہ واردات ہوئی ہے؟ یہ واردات ایسے ہوئی ہے جی کہ وہ یہاں عرصہ 30 سال سے کام کر رہا ہے اور یہاں اس نے اعتبار بنایا ہے، اور یہاں آپس میں سونے کا لین دین ہوتا رہتا ہے کہ کوئی کسی سے سامان منگوا لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے میرے سے بھی سامان منگوایا، تقریباً 55 تولے سونا، جس کی 2.25 کروڑ روپے مالیت بنتی ہے۔ وہ منگوایا کہ میں نے اپنے کسٹمر کو دکھانا ہے، اور کچھ گھنٹے بعد اس نے دکان بند کر کے چلا گیا ہے۔ ہم نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا جی کہ میری بھابھی فوت ہو گئی ہیں کراچی میں، تو 3 دن دکان بند رہے گی، پھر میں آؤں گا اور آپ کو سامان آپ کا دے دوں گا۔ 3 دن ہم ویٹ کرتے رہے۔ 3 دن بعد جب دکان نہیں کھلی تو ہم نے پتہ کیا تو اس کے فون سارے بند تھے۔ پھر اس کے گھر گئے تو گھر وہ سیل کر کے جا چکا ہے، گھر سیل کر کے جا چکا ہوا ہے۔ واپس آئے، مارکیٹ میں ہم کھڑے ہوئے، سب اکٹھے ہوئے صدر وغیرہ، تو ہم نے مل کے جو ہے اس کی دکان کھلوائی اور سیفیں کھلوائیں، سیفیں خالی تھیں، اور سارا مال لے کے رفو چکر ہو گیا ہوا تھا۔ احمد صاحب، آپ نے جب یہ دکانیں کھلوائیں تو آپ نے پولیس کو اطلاع کی اس وقت؟ اس کے بعد ہم نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس نے پرچہ درج کر لیا ہوا ہے۔ تو ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں حکومت بالا سے کہ جناب یہ ہماری دادرسی کی جائے، اس کو پکڑا جائے، اس کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے، اور جلد از جلد پکڑ کے ریکوری کروایا جائے۔ بلکہ ہم نے تو مارکیٹ والوں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ جو اس کو پکڑوائے گا اور ہمیں اس کو پیش کرے گا، اس کو 1 کروڑ روپے تک انعام دینے کا سوچا ہوا ہم نے پوری مارکیٹ کی طرف سے۔ تو کتنے لوگ ہیں متاثرین جو اس یہ تقریباً 30 سے 35 لوگ ہیں جن کا سارا سامان ہے، اور یہ مالیت کوئی جو ہے 80 کروڑ سے کوئی 1 ارب کے قریب پہنچ جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے شہروں میں انہوں نے فراڈ کیا ہوگا؟ جو کچھ دوسرے شہر کے لوگ ہیں وہ آج آ رہے ہیں، انہوں نے آج آ کے بتایا ہے۔ تو جو ہماری ہیں شہر بانو صاحبہ، انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے، انہوں نے ایک انسپیکٹر کو اس کے لیے ہمیں اسپیشل دیا ہوا ہے، اور وہ درخواستیں وصول کر رہے ہیں اور پرچے دے رہے ہیں وہ۔ احمد صاحب، آپ اس سارے واقعے کے، اس فراڈ کے حوالے سے آپ پہلے مدعی ہیں، مقدمہ مدعی ہیں، آپ کو پاس یہ انفارمیشن ہے کہ بھئی اس نے یہ بڑے منظم طریقے سے کیے، یہ پہلے سے ہی یہ اس کی کوئی پلاننگ کر رہا تھا؟ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ذرا برابر کوئی بھنک پہنچی ہو؟ نہیں، یہ بالکل نہیں کہہ سکتے، اس نے بہت ہی چلاکی سے کام کیا ہے، بالکل ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں اندازہ تھا، اور ہم سب پریشان ہو گئے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ اس کا تھا ٹارگٹ کہ 2030 میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جانا ہے، یہ بات کرتا ہوتا تھا ہم سے، اس لیے اس نے اپنے ایک بیٹا اور بیٹی کو ملیشیا جو ہے شفٹ کر دیا ہوا ہے۔ وہ سیٹلڈ ہیں ادھر کے؟ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک بیٹی کو تو ابھی تقریباً 15 سے 20 دن پہلے چھوڑ کے آیا یہ، کہ وہ پڑھنے کے لیے اسے وہاں چھوڑ کے آیا۔ تو ہمیں یہی خیال تھا کہ ٹھیک ہے 2030 میں چلا جائے گا، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسی حرکت کرے گا۔ ایک بڑی واردات جو کہ فراڈ ہوئی ہے، بہت سارے یہاں کے مقامی جو سنار ہے وہ متاثر ہوئے، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اپلیکیشنز لے کے آ رہے ہیں جن کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے۔ اس سے میں یہ ہے کہ جو دوسرے شہروں کے جو سنار ہیں وہ اتنے زیادہ امیر تو نہیں ہے، ان کی جو جمع پونجی تھی
وہ لے کے نکل گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک منظم طریقے سے یہ واردات کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اس پلاننگ کے پیچھے اس نے اپنے بچوں کو بیرون ملک بھجوا دیا تھا، اور ایک دم سے اس کی جو CCTV فوٹیج آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ دکان سے جو لفافے ہیں اس میں یہ بڑی مقدار میں جو اپنا جو مال ہے، سونا ہے، یہ جو بھی نقدی وغیرہ ہے وہ لے کے نکلا۔ تمام تر جو CCTV فوٹیج ہے، جو اس کے جو حقائق ہے، جو اس کی دیگر جو کاغذات ہیں یا جو اس سے ساتھ دینے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام پولیس کو دے دی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہم نے پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ واردات بہت بڑی بتائی جا رہی ہے، 1.25 ارب سے بھی یہ زیادہ تجاوز کر سکتی ہے۔ میرے ساتھ سرگودا صاحب ایک متاثر ہے، ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا لوٹا گیا، ان کے ساتھ کیا فراڈ ہوا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب بہت افسوس ہوا یہ واردات کا، مجھے بتائیے گا آپ کے ساتھ کتنی مالیت کی یہ واردات ہوئی؟ سر جی ہم کاریگر حضرات ہیں، ٹھیک ہے، ہم نا میکنگ کر کے ان کو زیور بنا کے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب پچھلے 28 تاریخ کو اس کو میں نے زمان دیا تو اس نے 5 تاریخ کو ریکوری دینی تھی۔ 5 تاریخ کو یہ وہ کیا نام اس کا بینر لگا ہوا تھا باہر فوتکی کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد 3-4 دن کے بعد جب پتہ چلا تو وہ کہتے ہیں فرار ہو گیا۔ تو ہماری یہی اپیل ہے حکومت بالا سے، اور جو بھی حکومت اور جو بھی اوپر ہمارے افسران بیٹھے ہیں، تو SP سے یہی گزارش ہے کہ ان کو اس کے بس انٹرپول کے ذریعے اگر یہ باہر نہ جا سکے اور یہ اس کو پکڑا جائے جلد از جلد، جتنے بھی نقصان ہے جس کا بھی ہے وہ برآمد کرا کے دیا۔ آپ کا کتنا نقصان؟ تقریباً 40 سے 41 لاکھ روپے۔ آپ کے شہر کی اور لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ وہ آئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں آئے ہوئے۔ اور کون سے شہروں سے یہ کاروبار کرتے ہیں؟ یہ فیصل آباد سرگودا۔ سرگودا فیصل آباد جو ڈویژن ہے یہاں پر یہ سونار مختلف لوگوں سے سونا لیتا تھا اور انہیں سونا زیورات بھی بنا کر دیتا تھا۔ بڑی مقدار میں سونے کی یہ لوٹ مار کی گئی ہے۔ مارکیٹ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک کمیٹی بھی ڈالی ہوئی تھی جو کہ 1 کروڑ سے زائد مالیت کی تھی، کہ جو مقامی دکانداروں سے روزانہ ماہانہ کی بنیاد پر کمیٹی دی تھی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہڑپ کر لی ہے اس ملزم شیخ وسیم نے۔ اب کیونکہ وہ پہلے اپنے 2 بچوں کو بیرون ملک بھجوا کے واپس آیا تھا، اپنی ایک بیٹی کو پچھلی دنوں یہ بھجوا کے آیا ہے۔ منظم طریقے سے یہ واردات جو کی گئی ہے اس پر جو اچھڑا کے لطیف سینٹر کے جو تاجر ہیں جن کے ساتھ یہ بڑی واردات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اس ملزم تک ہماری رسائی دے گا یا اگر پولیس پکڑ کے لاتی ہے تو وہ 1 کروڑ روپیہ اس کا انعام دیں گے۔ انعام کی رقم بڑھا بھی سکتے ہیں اگر جلد از جلد اس کی گرفتاری میں کوئی بھی شہری اگر ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے مقدمات میں ان کا ساتھ دیتا ہے اس کی گرفتاری کے حوالے سے، تو وہ کم از کم 1 کروڑ روپے کا جو انعام ہے وہ رکھ رہے ہیں تاکہ ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے آسانی ہو۔ دوسری جانب پولیس بھی اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، دوسری جانب اس کا کسی رشتہ دار تک رسائی بھی اس دکانداروں کی نہیں ہے۔ واردات سے پہلے اس نے جو اپنا گھر ہے وہ فروخت کیا، اپنی گاڑیاں فروخت کی۔ جب دکان سے جانے لگا تو دکان سے جاتے ہوئے وہ 3 سے 4 جو بیگ ہیں وہ بھر کے لے کے گیا ہے۔ دکانداروں کو کہنا کہ بیگ میں یقیناً سونا ہی ہے، سونے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دکان بالکل خالی کر کے گیا ہے تو وہ نہ صرف فراڈ کی نیت سے گیا ہے بلکہ یہاں کے تاجروں کو چونا لگا کے گیا ہے۔ اس پر ان لوگوں شہری جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے حکومت پنجاب سے کہ ان کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر جو وسائل ہیں وہ برے کار لاتے ہوئے اس کا ECL میں نام ڈالا جائے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ جی